الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلند آواز کے ساتھ مدینے کی جانب کو لگا کر درود پاک پڑھیں. اللهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عن قریب کل سے ہی انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہم سب کے لیے ایک تحفہ، ایک انمول خزانہ اللہ کی جانب سے ملنے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ماہ رمضان. اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے احادیث ملتی ہیں. جس مہینے کی افضلیت سال کے 12 مہینوں کے اوپر ہے. تمام مہینوں سے افضل والا مہینہ ماہ رمضان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے مہینے میں ایک روزہ رکھنا دوسرے دنوں کے 1000 روزہ رکھنے سے افضل ہے. رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ تسبیح کہنا، یعنی سبحان اللہ، جو ہم نماز کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ایک مرتبہ تسبیح کہنا 1000 مرتبہ تسبیح کہنے سے افضل ہے. ایک رکعت نماز پڑھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن سے ہم شروع کرتے ہیں. آپ نے اندازہ لگایا، اپنی عادت بھی یہی ہے قرآن پاک سے شروع سب سے پہلے کریں. تو روزے کا حکم سب سے پہلے قرآن سے اٹھاتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے امت محمدیہ یعنی ہم پر اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے. رب نے فرمایا تم کو روزے ہم نے فرض کیے. کیسے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے ہم نے فرض کیے تھے. اب پہلے والے لوگوں کی ہسٹری جب ہم نے اٹھائی تو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی امت پر آدم علیہ السلام پر بھی روزے فرض تھے، ابراہیم علیہ السلام پر بھی روزے فرض تھے، اسماعیل علیہ السلام پر بھی روزے فرض تھے، سلیمان علیہ السلام کی امت پر بھی روزے فرض تھے. تو جس طرح سے پہلے والے لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے، اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے ہم نے تم پر بھی، تمہاری امت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم پر بھی روزے فرض کیے. اچھا، روزے فرض کرنے کا ریزن کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے رمضان کو 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کا نکالا ہمارے لیے. اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک ہی میں فرماتا ہے لعلکم تتقون. روزے فرض کرنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اور
نہیں ہے یا اس نفس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ممنوعات ہیں حرام چیزیں ہیں ان سے بندہ بچتا ہے رمضان کے مہینے میں. اب جب پورے رمضان کے مہینے میں بندہ بچتا رہے گا تو یہ پریکٹس ہو جائے گی اور جب یہ عادت پڑ جائے تو رب کا قرآن پاک میں ہم نے فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے تاکہ پورے مہینے کی جب پریکٹس ہو جائے تو اس کو بھی اپنی زندگی میں ہم لاگو کر دیں, اس کو اپنی زندگی میں ہم سنبھالیں اور سنبھالنے کے بعد تاکہ پرہیزگاروں کی لسٹ میں ہمارا نام آ جائے. اس لیے اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادات. مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے, اس میں بڑی حدیث پاک سرکار کی حدیث پاک کیا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصیام رمضان. یعنی سرکار کی حدیث پاک میں بھی آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی جو ارکان ہیں, ارکان بولتے ہیں جن پر اسلام کی بیس ہے, بنیاد ہے, سرکار فرماتے ہیں وہ 5 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں. اور 5 چیزوں میں یاد رکھنا یہ بہت ضروری چیز ہے. 5 چیزوں میں سب سے سرفہرست فرسٹ نمبر پر نام آتا ہے ایمان کا. ایمان یعنی مسلمان ہونا, وہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. پہلے نمبر پر ایمان, دوسرے نمبر پر اسلام کے ارکان میں سے, اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے دوسرے نمبر پر نام آتا ہے نماز کا. پھر تیسرے نمبر پر حج کرنا اور پھر چوتھے نمبر پر اپنے مالوں کی زکات نکالنا. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں زکات نکالیں آپ انشاءاللہ. اگلے جو لوگ اس ٹاپک پر بحث کروں گا. تو چوتھے نمبر پر کیا اپنے مالوں کی زکات نکالنا. جو ہم نے کمایا پورے سال اس میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, مال کی زکات نکالنا. اور اسی میں سے ایک سرکار فرماتے ہیں, اسی میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. یہ اسلام کی بنیاد میں سے ایک بنیادی چیز ہے. کیا روزے رکھنا. آقا علیہ السلام کی حدیث پاک میں ملتی ہے, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم الا الصيام فإن لي وانا اجزي به. سرکار فرماتے ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ابن آدم کا, ابن آدم یعنی کہ تمہارا میرا سارا کام آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ ہمارے خود کے لیے ہے, ہمارے خود کے لیے ہے. لیکن رب فرماتا ہے الا الصوم, مگر جو بندے روزہ رکھتے ہیں روزہ میرے لیے ہے. رب کیا فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے. وانا اجزی به, اور اس کا بدلہ اللہ فرماتا ہے میں خود دوں گا. اس کا بدلہ اللہ خود فرماتا ہے میں خود دوں گا. اب اس کی مثال ایک سمجھیں. بادشاہ ہو کسی ضلع کا یا کسی ضلع کا کسی ڈسٹرکٹ کا ایم پی ہو, وہ دیکھے کہ یہ کوئی کام کرو, کام کرنے کے بعد اس کی مزدوری میں دوں گا. اب جب مزدوری کوئی بڑا آدمی دینے کے بعد دے کے مزدوری میں دوں گا تو جو مزدور ہے اس کے لیے بہت خوش ہوں گے کہ ارے مزدوری میں معلوم نہیں کیا ملے گا, کتنا ہمیں دولت مل جائے, کتنی ہمیں چیزیں مل جائے. تو اسی طرح سے سمجھیں رب فرماتا ہے روزہ جو ہے روزہ وہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا. اور اللہ جو ہے تمام کائنات کا مالک ہے. رب کے اختیار میں ہر کچھ ہر چیز ہے, رب کے اختیار میں پوری کائنات ہے. اور رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے, اس کا بدلہ میں دوں گا. تو اللہ کا بدلہ کتنا بڑا ہوگا. رب ایک اور حدیث پاک میں علماء کرام فرماتے ہیں اس کو اجزا پڑھا, یعنی اللہ کا فرمان کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں, روزے کا بدلہ میں خود ہوں. آپ ذرا اندازہ لگاؤ, جس روزے کا بدلہ اللہ ہو یعنی کہ اللہ ہی ہمیں مل جائے تو دنیا کی ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی, کائنات ہماری مٹھی میں آ جائے گی. رب خود فرماتا ہے جس کا بدلہ میں خود ہوں. تو رمضان کے مہینے جو ہے, رمضان کا جو مہینہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس میں جو روزے رکھنا, اپنے آپ کو نفس سے روکنا, اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ غریبوں کی بھوک کو سمجھا جائے, غریبوں کی بھوک کو سمجھا جائے, یتیموں کی بھوکوں کو سمجھا جائے, مسکینوں کو سمجھا جائے, اور کیا اپنے آپ پر نفس کی شدت پر چوٹ ماری جائے, نفس کو گناہوں سے روکا جائے, اور تاکہ پرہیزگار ہم بن جائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان ہم تک نازل فرمایا. اب آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذلیل ہو جائے وہ انسان, ذلیل ہو جائے وہ انسان, ذلیل ہو جائے وہ انسان. 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جائے وہ انسان, ذلیل
اس انسان کی ناک مٹی میں مل جائے، ناک مٹی میں مل جائے، ناک مٹی میں مل جائے، تین مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام کشمکش میں پڑ گئے، صحابہ کرام غور و فکر میں پڑ گئے، صحابہ کرام سوچنے لگے ارے رحمت والا نبی، وہ نبی جس کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے 17ویں پارے میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اپنے نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ نبی آج کس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ انسان ذلیل ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، اے مالک کائنات کائنات، اے یا رسول اللہ کون انسان ذلیل ہو جائے؟ کوئی انسان جس انسان کی ناک مٹی میں مل جائے وہ کون انسان ہے جس کے لیے وہ دعا نبیوں کو سردار کر رہا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ انسان ذلیل ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش کا دروازہ سکا، یعنی اس میں روزوں کی بنا رہے۔ اب ذرا خود اندازہ لگائیں جس دعا کے بارے میں، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ انسان ذلیل ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ذلیل ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کبھی ٹالی جا سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت یعنی قبولیت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ وہ انسان ذلیل ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ذلیل ہو جائے، اس سے اب اگر اندازہ لگائیں گے نا امت محمدیہ کا، تمام مسلمانوں کا، تو رمضان کے مہینوں سے غافل ہے، رمضان کے مہینوں سے غافل ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، آنے کے بعد ایک مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے، وہ انسان آج مسلمانوں سے روزے نہیں رکھتا ہے۔ کتنے سارے ایسے مسلمان ہیں، کتنے سارے مسلمانوں کی ایسی حالت، طرح طرح کے بہانے، کچھ یہ کہیں گے ہم سے کیا ہے بیڑی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، بیڑی کی ہمیں کیا ہے عادت ہے تو بیڑی سے نہیں رکا جاتا، کچھ لوگوں کو یہ کہیں گے کہ ہمیں گٹکے سے نہیں رکا جاتا، کچھ کا یہ کہنا ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، کچھ کا یہ کہنا ہم سے پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا رمضان کے مہینوں کی اگر ہم بے حرمتی کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک ملتی ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ امت اس وقت تک ذلیل نہیں ہوگی، یہ امت اس وقت تک رسوا نہیں ہوگی، یہ امت اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی جب تک رمضان کے مہینوں کی قدر کرتے رہیں گے، جب تک رمضان کے مہینوں کی قدر کرتے رہیں گے تب تک یہ امت رسوا نہیں ہوگی۔ اور جب رمضان کے مہینوں کی قدر کرنا چھوڑ دیں، رمضان کے مہینوں کی اہمیت سمجھنا رک کر دیں تو یہ امت ہلاکت میں پڑ جائے گی، یہ امت ہلاکت میں پڑ جائے گی۔ آپ پوری دنیا کا اندازہ لگائیں گے، پوری دنیا کا وسائل کریں گے تو گاؤں دیہات کے جو چند لوگ ہیں روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اگر دور دراز لوگوں کو دیکھا جائے یا دور دراز کی گاؤں کے لوگوں کو بھی دیکھا جائے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے، رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے، تو پوری کی دنیا کے لوگ ہیں نا وہ صرف اور صرف مسلمانوں پر ٹوٹے پڑے ہیں، مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے تلے پڑے ہیں۔ اور یہ 1400 سال پہلے آج جو ہو رہا ہے، آج جو ہو رہا ہے 1400 سال پہلے تمہارے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دی۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ایک کلمہ ملتی ہے، سرکار فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى العاقلۃ الی قصعتها۔ سرکار فرماتے ہیں لوگوں جب قیامت قریب ہو جائے گی تو پوری دنیا کے لوگ تم پر ایسے ٹوٹیں گے، ایسے ٹوٹیں گے جیسے کھانے والے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹیں گے۔ کسی انسان کو بھوک لگی ہو، اب تک بھوک لگی ہو، شدت سے بھوک لگی ہو، آپ کو بھوک لگی ہوگی تو سب سے پہلے اگر کھانا سامنے آ جائے تو کھانا کھانے والا کھانا دسترخوان پر بیٹھے گا کھانا کھانے کے لیے۔ اس طرح سے جس طرح سے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹیں گے، اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری کائنات کے لوگ تم پر ٹوٹیں گے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ آقا کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اس وقت ہم قلت میں ہوں گے، ہماری ذاتی نہیں ہوگی؟ سرکار نے فرمایا تھا کہ تم مسلمان تو بہت ہوں گے، اس وقت مسلمان ہوں گے تو بہت، لیکن سمندر کے جھاگوں کتنا ہو جائیں گے، سمندر کے جھاگوں کتنا ہو جائیں گے۔ جھاگوں کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح سے جھاگوں کو لے کر انسان اپنے ہاتھ میں لے کر اڑا دے، دھوپ مار کر
تمام مسلمانوں کی حالت ایسے ہو جائے گی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے۔ فجر کی نماز اور روزے کے بارے میں اقبال نے کہا کہ لوگوں کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی بتاؤ کہ یہی آئین وفاداری ہے۔ کہ طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، ارے تم ہی بتاؤ کیا یہی آئین وفاداری ہے۔ اور سنو، قوم مذہب سے ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم ہی نہیں۔ اقبال بولے کہ قوم مذہب سے ہے، ارے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ ساری کی ساری مسلم امت قوم مذہب سے ہے، ارے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم میں نہیں، کہ جذبے باہم جو نہیں محفل انجم میں نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو اس سے پہلے کبھی کسی امت کو عطا کی نہیں۔ اس سے پہلے والی امتوں میں سے کبھی کسی امت کو وہ چیزیں عطا نہیں کی جو 5 خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو عطا کی۔ ان 5 چیزوں میں سے کیا ہے؟ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مسلمان روزے رکھتے ہیں تو شام کے وقت ان کی جو منہ کی خوشبو ہوتی ہے، منہ کی جو ہوا ہوتی ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کو وہ مشک سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ روزے داروں کی منہ کی خوشبو اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کو اللہ پاک نے وہ عطا کی ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے امتیوں کو، اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جس کو اللہ رحمت کی نظر سے دیکھے تو اللہ پاک اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کو اللہ پاک نے وہ عطا کی ہے کہ رب تعالیٰ جنت کو پورا سال روزے داروں کے لیے سجاتا ہے، جنت کو پورا سال روزے داروں کے لیے سجاتا ہے۔ اور جنت تو پہلے سے ہی سجی ہوئی، اور دوسری بات جب سجایا جاتا ہے تو سجانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم تو ہوتے نہیں ہیں، اللہ کے فرشتے جنت کو سجاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ روزے داروں کے لیے۔ تو چند چیزیں اللہ پاک نے اپنے رسول کی امت کو عطا کی ہیں۔ اب اگر یہی امت رمضان کے روزوں کی بے حرمتی کرنے لگے، رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس اندازہ اس کا بھی لگائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، داماد رسول، خلیفہ چہارم، خلیفہ خلافت راشدانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال تک چلی تھی، جن میں سے پہلے خلیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ تھے حضرت عمر فاروق اعظم، اور تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان غنی، چوتھے خلیفہ تھے حضرت علی۔ اور حضرت علی داماد رسول بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کیسے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے ہوا تھا۔ تو یہ حضرت علی فرماتے ہیں قبرستان سے میں گزر رہا تھا، جب قبرستان سے گزر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک تازہ قبر مجھے دکھائی دی، تازہ قبر مجھے دکھائی دی۔ ذرا دل کے کانوں سے بات سننا، کیوں کہ آج ہوتا یہ ہے کہ اوپر اوپر کا میں بات سنی، نہ دل سے سوچا نہ دماغ سے سوچا، اور بات سن کر نکال کر چھوڑ کر چلے گئے۔ رمضان قبر میں جانا تو سب کے ساتھ خاص ہے، ضروری نہیں ہے کہ تمہیں بتانے کی بات پڑے گی، قبر میں تو سب کو معلوم ہے کہ قبر میں جانا ہے۔ وہ قبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفر من حفر النار، قبر جو ہے جنت کے باغیچے میں سے باغیچہ بھی ہے اور دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھ بھی ہے۔ وہ انسان کے اعمال کے اوپر ہے، اگر اعمال اچھے ہیں تو وہی قبر جنت کے باغیچے میں سے ایک باغ ہمارے لیے بن جائے گی، اور اگر ہمارے
کے گھروں میں سے گڑا مار کے بنائے. اس کی جو عذاب کی شدت ہوگی وہ بیان سے باہر نہیں ہے. تو آپ اندر کو آئیے نا. تو جب حضرت علی فرماتے ہیں قبرستان میں اس سے میرا گزر ہوا تو میں نے کہا دیکھا ایک تازہ قبر مجھے دکھائی دی. اس تازہ قبر کو دیکھ کر اللہ سے میں نے دعا کی مولا اس قبر کے جو حالات ہیں مجھ پر واپس کر دے. اس قبر کے مردے پر کیا گزر رہی ہے وہ مجھے دکھا دے. تو اب اللہ تبارک و تعالی اب قبر کے مردے پر کیا گزر رہی ہے. ہم فجر کی نماز کے بعد آپ جا رہے ہیں یہ وقت گزرنا آپ کے سامنے آپ کا گزرنا ہو رہا ہے. کس مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم کو تو معلوم نہیں ہے نا. کس مردہ کتنے عذاب میں ہے یا کون مردہ کتنے ثواب میں ہے یہ تو اللہ جانے اس کا رسول جانے. تو جب حضرت علی کا گزر ہوا حضرت علی نے اللہ سے دعا کی مولا اس قبر کے جو حالات ہیں وہ مجھ پر واپس کر دے. اس قبر کے مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور قبول فرمانے کے بعد جب اس قبر کے حالات حضرت علی کے منظر کے سامنے آئے تو آپ بے حد پریشان ہوئے. بے حد پریشان ایسا ہوئے کہ جو قبر کا مردہ تھا وہ مردہ عذاب میں تھا, آگ کے عذاب میں, اور اللہ سے بخشش کی دعا کر رہا ہے مولا مجھے بچا لے, مولا مجھے چھوڑ دے, مجھ سے زندگی غفلت میں گزر گئی, میرے گناہوں کو معاف کر دے. اب جب اس نے بھی حضرت علی کو دیکھا تو اس مردے نے حضرت علی سے دعا کی یا علی اے اللہ کے برگزیدہ بندے, اے اللہ کے ولی, اے داماد رسول, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اس قبر کے مردے نے حضرت علی سے دعا کی مولا اے مولا کائنات اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تب حضرت علی نے اس مردے کی حالت کو دیکھا. اب ظاہر سی بات ہے ہمارا اگرچہ انداز اس بات کا نہ لگا سکے لیکن جب قبر جو ہے یا جو دوزخ کی آگ ہے یا میدان محشر ہے, ابھی جو سورج ہے وہ چوتھے آسمان پر ہے, وہ چوتھے آسمان پر ہونے کے بعد سورج الٹا ہے. سورج چوتھے آسمان پر اور الٹا سورج ہے. ذرا اس بات پہ بھی اندازہ دل و دماغ سے ہم لگائیں. قیامت کا جب منظر ہوگا تو سورج جو ہوگا سوا نیزے پر ہوگا اور سیدھا ہوگا, تو اس وقت کا منظر کیا ہوگا. یا دوزخ کی آگ کی حالات کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ آگ دنیا کی ہمارے استعمال کے لیے بھیجی ہے, اللہ نے اس آگ کو پہلے 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا ہے. 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر یہ آگ ہمارے استعمال کے لیے بھیجی ہے. جب اس آگ کی حرارت کا عالم یہ ہے, اب ذرا اندازہ لگائیں اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا. تو جب حضرت علی سے اس مردے نے کہا یار یہ علی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. تو جب حضرت علی نے اس مردے کی حالت کو سنا تو اللہ سے دعا کی, اپنے ہاتھوں کو بالائے خداوندی میں اٹھایا. اٹھانے کے بعد مولا سے عرض کیا مولا اس مردے کے گناہوں کو تو معاف کر دے, اللہ اس مردے کے گناہوں کو بخش دے. اب ذرا اندازہ اس بات کا لگائیں, اللہ جو ہے اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تم سے مجھ سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے مولا. قرآن پاک کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. 24ویں پارے میں سورہ الزمر میں آیت نمبر 53 پر رب فرماتے ہیں محبوب ان بندوں سے فرماؤ جن بندوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. جانوں پر ظلم کرنے سے مراد کیا ہے, جن بندوں سے بہت زیادہ گناہ ہو گئے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان سے فرماؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تمام بندوں سے اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگوں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ توبہ کرو اللہ سے تو اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. کسی شاعر نے کہا اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, اس یا کہتے گناہوں کو, اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا مولا, پر تو نے بھی دل آزردہ مگر ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت تکبیر کی,
تیری رحمت نے مگر گوارا نہ کیا، مولا تیری رحمت نے مگر گوارا نہ کیا۔ تو جب حضرت علی نے اللہ سے دعا کی مولا اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، تو وہ رحمت والا اللہ اس کی جانب سے جواب آتا ہے، یہ بندہ بہت گنہگار ہے، یہ بندہ بڑا گنہگار ہے، تو اس کے لیے بخشش کی دعا مت کر، اس کے لیے بخشش کی دعا مت کر، اس کو میں نہیں بخشوں گا۔ تو جب غیب سے یہ آواز آتی ہے، حضرت علی اور پریشان ہو جائے، حضرت علی اور پریشان ایسا ہوئے کہ وہ رحمت والا اللہ، وہ جو قرآن پاک محمد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، آج وہ اللہ بخشش کرنے سے بھی کاٹ رہا ہے اس انسان سے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، دعا میں نہیں کر رہا، دعا آپ نہیں کر رہے، یا دعا کوئی اور بڑا عالم نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کے رسول کے داماد کر رہے ہیں، حضرت علی کر رہے ہیں کرم اللہ وجہ کریم، جن کو خدا کا شہر کہا جاتا ہے، وہ دعا کر رہے ہیں، اور اللہ سے فرما رہا ہے کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مت کر، اس کو میں بخشوں گا نہیں۔ تو وہ بندہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا، کتنا بڑا بندہ گنہگار ہوگا۔ تو جب حضرت علی نے اور رب سے کہا مولا تو چاہے بخش یا مت بخش، لیکن اس بات کو دیکھ، اس بندے نے مجھ سے کہا ہے، اس بندے نے مجھ سے کہا ہے، اگر اس کی فریاد میں نے بھی پوری نہ کی، اس کی فریاد کو اگر میں نے بھی پورا نہ کیا، تو اس کی نظروں میں میرا وقار کیا جائے گا، اس کی نظروں میں میری حیثیت کیا جائے گی۔ اس نے بڑی امید سے، بڑے ارمان سے مجھ سے کہا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نہ دے مجھے دے، اللہ سے کہا مولا اس کے گناہوں کو نہ دے تو مجھے دے، میری دعا سے اس کو معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ اب اس کی جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اس قبر کو معاف کیا۔ اب جب معاف کیا، حضرت علی نے پھر اللہ سے پوچھا مولا یہ تو نے کہا یہ بڑا گنہگار ہے، اس کا ایسا کون سا گناہ ہے، سارے گناہ تو تیرے سامنے کچھ نہیں ہے، سارے گناہ تیرے رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اس کا ایسا کون سا گناہ ہے جس کے سبب تو اس کو معاف بھی نہیں کر رہا تھا۔ تو غیب سے آواز معلوم ہے کیا آتی ہے، غیب سے آواز آئی علی یہ بندہ وہ تھا کہ جب جب رمضان کا مہینہ آتا تو یہ روزے نہیں کرتا تھا، جب جب ماہ رمضان آتا یہ روزے چھوڑتا اور رمضان کے تقدس کو پامال کرتا، رمضان کے ادب کو پامال کرتا، رمضان کے مہینے کی بے حرمتی کرتا، اس میں نہ تو عبادت کرتا، نہ روزے رکھتا، نہ تراویح پڑھتا۔ اس کا حال یہ تھا، اب ذرا اندازہ لگاؤ، رمضان کے جو لوگ روزے چھوڑ رہے ہیں یا اللہ کی عبادت نہیں کر رہے یا رب کو راضی نہیں کر رہے، تو اللہ کا رسول کا داماد بھی دعا کر رہا ہے تو اللہ بخشنے سے انکار کر رہا ہے۔ اب تو کوئی داماد رسول نہیں ہے نا اس زمانے میں، اب تو کوئی اللہ کے رسول کے صحابی موجود نہیں ہے اس زمانے میں۔ اگر ہم اللہ کے رمضان کے مہینے کی حرمت کریں، اگر اس میں ہم روزے نہیں رکھیں گے تو ہماری بخشش ہو پائے گی؟ اللہ کی رحمت سے امید تو ایک اللہ معاف کر دے، لیکن جو رب نے اسباب بیان کیے ہیں، جو رب نے ہم سے حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھتے ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، دو لوگ میرے پاس آئے، دو لوگ میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر مجھے ایک دشوار گزار گھاٹی میں لے گئے۔ جب گھاٹی میں لے کر گئے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت کچھ لوگوں کے شور سنا، کچھ لوگوں کی آوازیں سنی، تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ تو بتانا والا بتایا یہ زوجہ کی آواز ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے دور تھوڑی اور لے کر گئے، جب تھوڑی اور دور لے کر گئے تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو الٹے دوزخ کی آگ میں لٹکے ہوئے تھے، الٹے آگ میں لٹکے ہوئے، اور ان کے جبڑوں کو پھاڑا جا رہا تھا، ان کے جبڑوں سے خون نکل رہا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ان لوگوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا شدت کا عذاب ہو رہا ہے؟ جبڑے پھاڑنا یہ کوئی آسان بات ہے؟ ابھی چاقو لے یا کسی کے یہاں پر لگائے یا کاٹنے لگے تو وہ کتنا چیخے گا، کتنا چلائے گا، اور وہ دوزخ کے فرشتے اس کے جبڑوں کو پھاڑ رہے ہیں، چلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ رسول پاک نے پوچھا یہ کون لوگ
ماہ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو بدلہ میں دوں گا، ان کو بدلہ میرے ساتھ ہے، ان کو بدلہ میرا میرے کتاب ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ رمضان کے مہینے کے روزے ہمارے کتنے اہم ہیں۔ اب آپ کہیں کہ ہمارا کاروبار زیادہ ہے، ہم کام کیسے کریں گے، اپنے بیوی بچوں کیسے کریں گے کما کر اگر ہم روزے رکھیں؟ تو یاد رکھیں جس اللہ نے رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں وہی اللہ تمہیں نوازے گا، وہی اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اب رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر روزے تو رکھ لیے، اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا وقت پاس نہیں ہوتا، ٹائم نہیں گزرتا، تو رمضان کے مہینے میں بھی کیا ہے، موبائلوں میں کیا ہے، کچھ چیزیں دیکھنا شروع کر دی، گانے دیکھنا شروع کیے، فلمیں دیکھنا شروع کی، یا دوسروں سے غیبتیں کرنا شروع کر دی، تو یاد رکھیں کہ روزہ مکمل تمہارا نہیں ہوگا۔ جس طرح سے روزہ رکھنا جو ہے، روزہ یہ صرف کھانے اور پینے سے روکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ آنکھ کی بھی حفاظت ہو، زبان کی بھی حفاظت ہو، کان کی بھی حفاظت ہو، پیر کی بھی حفاظت ہو، ہر چیز کی حفاظت ہو، تب تمہارا روزہ ہے۔ اب آپ روزہ تو رکھ لیا، باتیں کر رہے ہیں، صاحب چناؤ پہ بیٹھ گئے، گھروں میں بیٹھ گئے، اس کی برائیاں چل رہی ہیں، اس کی برائیاں چل رہی ہیں، تو یہ برائیاں کرنا، غیبت کرنا تو ویسے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر خصوص رمضان کے مہینے میں، اگر رمضان کے مہینے میں نیکی کریں گے تو ثواب بھی سب کا گناہ زیادہ ہے، اور اگر رمضان کے مہینے میں گناہ کریں گے تو عذاب بھی اتنا ہی زیادہ ہے، عذاب بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ اگر یہ تو ہوا ہمارا دین اسلام کو لے کر، اگر ہم اسی روزے کو نا میڈیکل سائنس کے اعتبار سے دیکھیں، اپنے جسم کی حالت کے اعتبار سے دیکھیں، سائنس جو کہتی ہے نا، سائنس کا خود کا کہنا ہے، ایک آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے لندن میں، آکسفورڈ یونیورسٹی، اس کا پروفیسر جس کا نام تھا مورل آلف، اس نے وہ کہتا ہے کہ سال میں ایک مہینے کے روزے جو مسلمان رکھتے ہیں وہ اتنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ پورا سال انسان کھاتے کھاتے انسان کا میدا جو ہے، میدا خراب ہونے کا امکان رہتا ہے۔ اب جب آپ روزے رکھتے ہیں اپنے آپ کو جو روزے رکھتے ہیں تو پیٹ کی صفائی اور میدے کی صفائی ہو جاتی ہے، تو یہ مسلمانوں کے مذہب میں بہت اہمیت کی چیز ہے، مسلمانوں کے مذہب میں بہت اہمیت کی چیز ہے۔ اور جو وبے جو بنارس سے سائڈ میں گزرا ہے، جدہ کی یونیورسٹی کا پروفیسر، اس کا خود کا کہنا ہے کہ روزے جو ہیں یہ انسان کے جسم کو بہت صحیح سلامت رکھتے ہیں، انسان کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ سائنس کا اب کہنا، اور ہمارے رسول 1400 سال پہلے فرماتے ہیں سومو کہ روزے رکھو تم صحت یافتہ ہو جاؤ گے۔ سرکار فرماتے ہیں روزے رکھو تمہارا جسم صحیح سلامت رہے گا، تمہاری صحت صحیح سلامت رہے گی، اور سائنس کا اب کہہ رہا ہے۔ ابھی ایک عالم دین کا فرمان، اور دوسرے مہینوں میں جو روزے ہیں وہ 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنا سنت ہے، سنت ہے۔ ایک عالم دین کے ڈاکٹر سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ ابھی ریسرچ ہوئی اس بات پر کہ جو پورے مہینے میں 3 دن بھوکا رہے گا، پورے مہینے میں جو 3 دن بھوکا رہے گا اس کا معدہ صحیح رہے گا، اس کا جسم صحیح رہے گا، وہ بیماری سے محفوظ رہے گا۔ سنارے میں دین نے کہا آج کی تمہاری ریسرچ یہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال پہلے کا فرمان ہے۔ تو روزے جو رکھنا ہے، یہ اب کل سے انشاءاللہ رمضان شروع ہے، تو آپ عبادت پر وابستہ ہو جائیں، عبادت کریں اللہ کی، رمضان کے مہینے کا تقدس کریں، اس کی عادت کریں، اور اب تک روزے نہیں رکھتے، جو اب تک جن لوگوں نے روزے نہ رکھے ہوں تو گزارش کروں گا اپنی عادت ڈالیں روزے بنانے کی، روزے رکھنے کی۔